تو فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا کہ هو اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے احسانات شروع ہوئے کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، اور ہم نے تم کو جو درجہ عطا کیا ہے وہ بھی ذرا غور کر لو کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے۔ یہاں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور دہریے بھی ہیں، اور آتش پرست بھی ہیں۔ ان ساری امتوں کے درمیان ہم نے تمہیں چنا ہے اپنی خلافت کے لیے اور اپنی نیابت کے لیے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جو امت مسلمہ کے اوپر اس کا ہے، اور جو وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے۔ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ دوسرا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے دین میں تنگی کس طرح نہیں ہے۔ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ کہ بقیہ دیگر مذاہب میں یا دیگر معاملات کو اگر آپ تہذیب کو دیکھیں تو وہاں انسان در در کی ٹھوکر کھاتا ہے۔ کسی نے تین تین خدا بنا لیے ہیں، کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، کسی کے یہاں بے شمار خدا ہیں، کوئی جو ہے دنیاوی خداؤں کو لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے، کوئی دریا کو پوج رہا ہے، کوئی مصیبتوں کو پوج رہا ہے۔ لیکن اسلام ایک وہ مذہب ہے کہ جس نے آپ کو سارے جھوٹے خداؤں سے علیحدہ کر کے صرف ایک خدا کی پرستش کی طرف بلایا۔ تو یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو آپ ہزاروں سجدوں سے بچ گئے، صرف ایک سجدہ آپ کا باقی رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ اور پھر خاص بات یہ دیکھیے، بڑا اچھا شعر ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن۔ اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا نفس جو ہے یہ عزت رکھتا ہے، یہ وقار رکھتا ہے، اور آپ اپنے نفس کو مجروح نہ کریں، اپنی عزت کو مجروح نہ کریں۔ جب آپ غیر کے آگے جھک جاتے ہیں، دوسرے کے سر پہ در کے اوپر جا کے سجدہ کر دیتے ہیں آپ، تو آپ کا نہ تن آپ کے قابو میں ہے، نہ آپ کا من، نہ آپ کا دل، نہ آپ کا ذہن، اور نہ آپ کا ضمیر، نہ آپ کی عزت نفس آپ کے قابو میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے اور صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ دوسرے مذاہب میں جائیں آپ تو وہاں بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اور تکالیف ہیں انسانوں کے لیے۔ کوئی کہتا ہے جنگل میں چلے جاؤ، بنواس لے لو، کوئی کہتا ہے کہ جی شادی بیاہ چھوڑو، عورتوں سے دور رہو، کوئی کہتا ہے جی یہ بچے نہیں ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے جی جو دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ غرض یہ کہ آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، ہندو مت کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، آپ جس کو بھی دیکھ لیں، تو انہوں نے زندگی کے عجیب عجیب معیارات بنا رکھے ہیں۔ بدھ مت تو یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کو ترک کر دو اور بیٹھ جاؤ ایک جگہ، بس تپسیا کرتے رہو۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ صاحب شادی مت کرو۔ آپ دیکھیں نا ان کے پادری اور ان کی ننیں جو ہیں وہ شادی نہیں کرتی، کہتے ہیں یہ تو دنیاوی معاملات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں کہ وہ تو انسان کو برابر نہیں سمجھتے۔ یہودیوں کے مذہب میں جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ اگر ایک یہودی اور ایک غیر یہودی کا مقدمہ کسی یہودی جج کی عدالت میں پہنچے تو یہودی جج کے اوپر یہ دینی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کریں۔ تو گویا انسان کے جو عدل ہے، جو مساوات ہے، وہ تصوری نہیں ہے ان کے اندر۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی تہذیب آپ دیکھ لیں تو وہاں فطرت کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو فطرت کے مطابق آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ شادی کریں، آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ بچے پیدا کریں، آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیاوی لذتوں کو آپ اختیار کریں۔ صرف ایک شرط عائد کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق یہ سارے کام آپ کریں۔ فطرت انسانی کے خلاف وہ کوئی تقاضا آپ سے نہیں کرتا۔ وہ قطعاً آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ بنواس لے لیں، آپ جوگی بن جائیں، آپ راہبانہ زندگی گزاریں، قطعاً نہیں۔ بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ دنیا یہ میدان کارزار ہے آپ کے لیے، اس سے استفادہ کیجئے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں جو چیز بھی ہے ہم نے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم اسے استعمال کرو اپنی مرضی سے، اللہ اور رسول کے احکامات کے تحت۔ تو یہ دوسری بڑی آسانی ہے جو اس دین میں ہمیں حاصل ہے۔ تیسری آسانی دیکھیے کہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص کو آسانی حاصل ہے۔ یہ تو اجتماعی طور پر میں آپ کو باتیں بتا رہا تھا۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام آپ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم لے لیجئے آپ، وہ حکم ریجڈ نہیں ہے، ہر حال میں نافذ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے حالات کے تحت وہ حکم بدلتا رہتا ہے۔
نماز کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، قیام رکن ہے نماز کی. اگر آپ قیام نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی آپ. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیمار ہیں، تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیجیے. آپ اگر سفر میں ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیجیے. اگر خوف کی حالت میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، آپ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، موذی جانور کے حملے کا خطرہ ہے، تو 1 رکعت نماز پڑھ لیجیے آپ. یہ رعایتیں آپ کو صرف اسلام میں ملیں گی اور کہیں نہیں ملیں گی. زکوٰۃ ان سے لی جاتی ہے جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس مال ہے. وہ اگر زکوٰۃ نکالیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ایک سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، بلکہ زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے یہ مال. تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ اسلام نے معاشرے میں امیر اور غریب کو مال کے معاملے میں ایک اسٹیٹس نہیں دیا ہے. ضرورت مند کی ضرورت کو مہیا کیا جاتا ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اس سے لیا جاتا ہے کہ تم لاؤ اور دوسروں کے اوپر خرچ کرو. یہ تو خیر عبادات کی بات ہے. میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ. آپ کو کسی تاریخ میں، کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں، کسی جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو یہ واقعہ یا اس کے پیرلل کوئی واقعہ نہیں ملے گا. اور اگر ملے، آپ کو نظر آئے تو مجھے ہی بتائیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ اسلام نے کتنی بڑی آسانی انسان کو دی ہے. ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ سے آج ایک بڑا گناہ ہو گیا. فرمایا کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے میں روزہ رکھ کر کے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. پوچھا کہ ہاں یہ بات تو ہے، تم کو معلوم نہیں ہے؟ جب معلوم ہے تبھی تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کروں. فرمایا میں تو غریب آدمی، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے. کہا اچھا، اگر غلام نہیں ہے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جا کر کے. فرمایا کہ نہیں، میں تو اتنا غریب ہوں کہ میں ایک وقت کا کھانا خود ہی کھا لوں تو بہت کافی ہے، میں 10 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں. اب آپ ذرا دیکھیے، ایک شخص جو خود اعتراف کرتا ہے کہ اس سے جرم ہوا ہے اور اس کے اوپر سزا نافذ کی جا رہی ہے، لیکن وہ ہر سزا سے بچ رہا ہے اور رعایت پہ رعایت لیتا چلا جا رہا ہے. اور کس انداز سے لے رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیے ذرا. آپ کو دنیا کے کسی معاشرے میں یہ بات نہیں ملے گی آپ کو، اور آسانی پہ آسانی اسے مہیا کی جا رہی. تو فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا میں تو جتنا غریب ہوں، میں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں کھا سکتا، تو میں 10 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں. تو فرمایا اچھا، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو جاؤ 3 دن کے مسلسل روزے رکھو. اب دیکھیے، روزے تو غریب آدمی بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، رکھنا چاہیے. اور اسلام کی تو سہولتیں یہی ہیں کہ اسلام نے کوئی ایک سزا کسی بات کے لیے نہیں بتا دی ہے، بلکہ جہاں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اس قسم کی تو مختلف آلٹرنیٹس بتا دیے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ کام کرے. لیکن وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک روزہ رکھ کر کے تو میں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا، تو میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں 3 مسلسل روزے رکھوں، تو مجھے تو خطرہ ہے کہ میں کہیں پھر بیوی کے پاس میں چلا جاؤں. اب آپ نے غور کیا، اب وہ مزید آسانی چاہتے ہیں اور ان کو مزید آسانی دی جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، بیت المال میں سے 10 مسکینوں کا کھانا لو اور جا کے صدقہ کرو، خیرات کرو اس گناہ کی وجہ سے. اب وہ جاتے ہیں، بیت المال ہے، ان کا اپنا مال نہیں ہے، حکومت کا مال ہے، یہ عوام الناس کا مال ہے. وہاں سے وہ 10 مسکینوں کا کھانا لیتے ہیں، غلہ لیتے ہیں، لیکن وہ خیرات نہیں کرتے. وہ واپس آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس مدینہ بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نہیں ہے، میں کس کو خیرات کروں جا کر. آپ نے ذرا غور کیا، وہ اس مال کو جو انہیں مفت دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی تلافی کریں، دھو دیں، اس کو بھی وہ تقسیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. کہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ غریب غالباً اس بستی میں کوئی نہیں ہے، میں کسے تقسیم کروں جا کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. آپ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، اس غلے کو تم خود ہی کھا لو. آپ نے دیکھا کہ ہمارے دین میں یہ سہولت کسی اور دین میں آپ کو نہیں ملے گی، کسی اور تہذیب میں آپ کو نہیں، کسی اور معاشرے میں آپ کو نہیں.